جب آپ کسی ٹاسک پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا سارا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ آپ کا سارا فوکس پروڈکشن پر ہوتا ہے، ان ایکشنز پر ہوتا ہے جو اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایسے میں اکثر یہ یاد نہیں رہتا کہ کسی کام کو صحیح سے کرنے کے لیے اسے 3 حصوں میں بانٹنا ضروری ہے، اور پروڈکشن ان 3 حصوں میں سے صرف ایک حصے کا نام ہے۔ 2 حصے اور ہیں جو اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا کہ پروڈکشن، اور اگر ان تینوں حصوں کو ترتیب سے دیکھیں تو سب سے پہلے آئے گا پریپریشن، پھر آئے گا پروڈکشن، اور آخر میں آئے گا ریکوری۔ ان تینوں کے بارے میں تھوڑا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس حصے کو کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ اس معاملے میں ٹائم کو صحیح سے ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایک رول استعمال کیا جاتا ہے جس کو 20-50-30 رول کہتے ہیں۔ اس رول کے مطابق ایک ٹاسک کو کرنے کے لیے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو اس میں سے آپ کو 20% ٹائم پریپریشن کو دینا چاہیے، 50% ٹائم پروڈکشن کو، اور 30% ٹائم ریکوری کو۔ اس رول کا مقصد کیا ہے؟ اس رول کا مقصد ہے کہ آپ اپنا ٹائم اور انرجی صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اگر آپ ہمیشہ پروڈکشن میں لگے رہیں گے تو زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے کام کی کوالٹی پر اثر پڑے گا۔ اس لیے پریپریشن اور ریکوری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پریپریشن کسی بھی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں آپ پلان بناتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ساری معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اپنے گولز ڈیفائن کرتے ہیں، اور ایک روڈ میپ بناتے ہیں کہ آگے کا راستہ کیسے طے کرنا ہے۔ جلد بازی میں کام شروع نہ کر کے اپنے ٹوٹل ٹائم کا 20% ٹائم تیاری کو دیجیے۔ سوچ سمجھ کر کام شروع کیجیے۔ آنے والی رکاوٹوں کو پہلے سے پہچاننے کی کوشش کیجیے اور ان کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے کہ اگر رکاوٹیں آتی ہیں تو آپ کیا کیا کریں گے۔ ریسورسز کو بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا کرنے سے پروڈکشن کی ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس دونوں بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیج پروڈکشن کا ہے۔ اس اسٹیج میں آپ اپنی ٹاسک پر کام کرتے ہیں، وہ ایکشنز لیتے ہیں جو اس کام کو انجام تک پہنچائیں گے۔ پروڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اسی سے گول اچیو ہوتا ہے۔ پروڈکشن کو آپ نے 50% ٹائم دینا ہے، یعنی زیادہ تر وقت اسی اسٹیج کو دینا ہے۔ لیکن بوریت اور تھکاوٹ سے بچنے کے لیے اس میں بھی پوموڈورو ٹیکنیک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنیک کے بارے میں ایک ویڈیو میں بات ہو چکی ہے جس کا ٹائٹل تھا ٹائم مینجمنٹ کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ تو آپ ٹوٹل ٹائم کا 50% پورے فوکس کے ساتھ پروڈکشن کو دیتے ہیں، جو پلان بنایا تھا اس پر کام کرتے ہیں۔ پریپریشن کا یہی فائدہ ہے کہ پروڈکشن کے دوران آپ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیج ریکوری کا آتا ہے، جس کو آپ نے 30% ٹائم دینا ہے، اور اس اسٹیج کو ٹائم دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کے پہلے دونوں اسٹیجز کو، کیونکہ اس میں آپ پھر سے تر و تازہ محسوس کرتے ہیں، دوبارہ سے انرجی کلیکٹ کر کے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ ریکوری کے دوران آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ریکوری کے دوران آپ آرام کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، کوئی بک بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اسکل بھی سیکھی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ریکوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ پروڈکشن کے دوران ہونے والی تھکان کو دور کر کے ریکور ہو کر پھر ایک نئے چیلنج کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جو پرسنٹیج ہے، اس پرسنٹیج کو اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو آپس میں مکس نہ کریں۔ پریپریشن کے وقت پریپریشن کیجیے، پروڈکشن کے وقت پروڈکشن پر دھیان دیجیے، اور ریکوری کے وقت ریکوری پر دھیان دیجیے۔ ایک بات آخر میں یاد رکھیے کہ صرف معلومات حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی ٹاسک کو 20-50-30 رول کے مطابق ڈیوائڈ کیجیے
اور یہ کام آج ہی سے کرنا شروع کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ اوپر والے کے حکم سے کس طرح آپ کی پروفیشنل اور پرسنل لائف دونوں میں امپرومنٹ آتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو سون، گڈ بائے۔